اچھا تربیت میں ایک چیز جو ریسنٹلی مجھے کچھ بہنوں نے شیئر کیا وہ یہ تھا کہ خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے اردو ناولز کے ساتھ. Now when you hear about reading as a habit, obviously آپ سوچتے ہو کہ ریڈنگ از اے گڈ ہیبٹ, ریڈنگ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ نظر آ رہا ہے کہ ویریس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر اردو ناول سے مراد لیا جاتا ہے بولڈ ناولز, رومانٹک ناولز, اور اللہ معاف کرے بہت ہی گندے تھیمز کے ساتھ ناولز. اور شاید جو لوگ ان کو پڑھنے والے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہو کہ بھئی پڑھنا ہی تو ہے, یہ کون سا میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی پورن فلم دیکھ رہا ہوں یا کوئی اور کسی قسم کی چیز میں انگیج کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زنا جو ہے نا صرف وہ نہیں ہوتا جو ایک ایکٹ ہوتا ہے, بلکہ زنا کی بہت ساری اقسام ہیں. آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, کان کا بھی ہوتا ہے, منہ کا بھی ہوتا ہے, یعنی زبان کا بھی زنا ہوتا ہے, اور پھر ایک وہ جو ایکٹ ہے. تو آپ کو بھائی اگر if someone thinks about someone جی تو وہ اس کو وہ بھی زنا میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ فینٹسائز کرتا ہے کسی کے بارے میں, اس کا بھی گناہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ گو نیئر زنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل ایکٹ آپ نے نہیں کرنا, ایکٹ تو کرنا ہی نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو ایک ہے زنا کرنا, وہ تو بہت دور کی بات ہے, ایک ہے اس کے قریب بھی نہ جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی نہیں کرنا آپ نے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, اگر آپ اس درخت کے قریب بھی چلے گئے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت کے قریب جانا بھی ظلم تھا. ہاتھ لگانا کھانا تو ڈیفینیٹلی تھا, لیکن اس کے قریب جانا بھی ظلم ہے. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ آپ نے زنا کے پاس نہیں جانا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی چیزیں وہاں تک لیڈ کرتی ہیں, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کانٹینٹ سے ایکسپوزڈ ہو اور آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر نہ پڑے. دس از امپاسبل. میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں اٹ از فزیکلی لاجیکلی امپاسبل کہ آپ ایک کانٹینٹ سے ایکسپوز ہو رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ, اور آپ کہ نہیں میرے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, میری سوچ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے اخلاق پہ فرق نہیں پڑتا. پھر آپ انسان نہیں ہیں, آپ ڈبہ ہیں, ٹین کا ڈبہ ہیں آپ انسان نہیں ہو سکتے. کیونکہ جس کے سر میں دماغ ہے اور سینے میں دل ہے اس بندے کے اوپر اثر تو ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہزاروں سائیکولوجیکل اسٹڈیز موجود ہیں. دی امپیکٹ آف میڈیا, موویز, ناولز, بکس, انوائرمنٹ آن پیپلز بیہیویئرس. ورنہ یہ کیوں یہ LGBTs کو موویز میں لے کے آتے ہیں, اسی لیے لے کے آتے ہیں نا کہ ڈی سینسٹائز ہو جائے. کیوں کر یہ پوری موومنٹ کیوں چل رہی ہے؟ چل رہی اسی لیے ہے کہ بار بار یہ ورڈ یوز کرو, بار بار جو نا رینبو جھنڈا ہلاؤ, تاکہ کہیں نہ کہیں جا کے کچھ ہماری جنریشنز میں یہ چیز عام ہو جائے, لوگ نارمل سمجھیں. جیسے صحبت کا اثر ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی ہے, وی آل نو دس, پازیٹیو کمپنی آپ کو اچھا انسان بناتی ہے, نیگیٹو کمپنی آپ کو نیگیٹو انسان بناتی ہے. یہ سارا انوائرمنٹ ہی تو ہے, اور یہ لمیٹڈ اس کانٹینٹ پہ نہیں ہے کہ آپ کیا کانٹینٹ دیکھتے ہو. انوائرمنٹ مطلب آپ جس جگہ پہ چلتے پھرتے ہو, جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو, یہ ساری چیزیں آپ کو کنڈیشن کرتی ہیں. بالکل. اور یہی بات ہے کہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہو, پڑھتے ہو, دیکھتے ہو, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا بالکل اس شخصیت پر جو آپ کی بننے جا رہی ہے آج سے 5 سال بعد. تو اب آپ یہ دیکھو کہ آج آپ کیا کنزیوم کر رہے ہو. یہ جو رومانس ناولز کے نام پہ اور اردو ناولز کے نام پہ جو فحاشی اور اریانی اور فضول قسم کا جو کانٹینٹ, بالکل نازیبا کانٹینٹ جو عام کر دیا ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بندہ اس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہے وہ کوئی بہت ہی بااخلاق اور باکردار انسان بنے گا؟ وہ تو انتہائی کرپٹ انسان ہوگا. اور پھر وہ ان چیزوں کے اندر جب ایک دفعہ چسکا لگتا ہے, پھر وہ اس سے پلس کی طرف جاتا ہے, پھر اس سے پلس کی طرف جاتا ہے. یہ ایسی فینٹیسیز زیادہ اس کے اندر آپ کو جو نا امیجن کرواتے ہیں, اور یہ زیادہ خطرناک ان اے سینس اس طرح بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک پون وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ویژول سامنے, ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس سے بیونڈ نہیں جا سکتے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی ہے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے بعد آپ ذہن کے اندر جو چٹنی بنا رہے ہو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ آپ کی فینٹیسی کہاں تک جا رہی ہے اور اس کو کیا آپ سوچ رہے ہو, اور ذہن کے اندر کیا خرافات گندگی بھر چکی ہے آپ کی. اور بائی دا وے جو اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دس از ناٹ پون, یہ تو خالی میں ریڈنگ کر رہا ہوں, تو آڈیو پون بھی ہوتی ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے. اور یہ جس کو کیا کہتے ہیں بکس کے فارم میں بھی, ریٹن فارم میں بھی, ٹیکسچوئل پون بھی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں, یہ میں نہیں کہہ رہا بات, یہ ویسٹ کے اندر بھی سب کو بات پتہ ہے. ایوری ون نوز دس. ایون کیا کہتے ہیں لٹریچر کے اندر بھی بات کھلم کھلا جانی جاتی ہے کہ آپ کی ریٹن پون بھی ہوتی ہے. لٹریچر کے اندر بھی پورنوگرافک کانٹینٹ موجود ہے, کتابوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے. تو یہ اگین اگر آپ کنزیوم کرتے رہیں گے الٹیمیٹلی آپ یو ول وانٹ ٹو ایکٹ آؤٹ دیٹ ایکٹ دیٹ یو ہیو بین امیجننگ اوور ٹائم. اور دوسرا آپ نا یہ بھی سوچیں کہ مضر اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو نا پولوٹ کر رہے ہیں.
اور مائنڈ آپ کا ایسا ہے کہ جو چیزیں آپ کنزیوم کر رہے ہو وہ ایزیلی آپ کبھی کبھی بھلا نہیں سکتے ہو. یو نو اپنے مائنڈ میں سے بہت ساری چیزیں نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. پاسٹ میں جو آپ کے مثال کے طور پہ گانے آپ سنا کرتے تھے یا کچھ ڈائلاگس تھے میں بھی, آپ 1000 کوشش کر لو آپ بھلا نہیں سکتے ان چیزوں کو. تو یہ چیزیں, یہ گندگی آپ کے ساتھ رہے, اس وقت بھی ساتھ رہے جب آپ نماز پڑھتے ہو فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, جب آپ اللہ کے سامنے ہو, جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور شیطان وہی تھاٹس اگر لے کے آ رہا ہے آپ کے ذہن میں, تو کتنا بڑا دھوکہ آپ نے. اچھا میں آپ کو بتاؤں علی, ایک میں کچھ ریئل کیسز جن کو ڈیل کر رہا ہوں نا, اس میں ایک کیس تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہسبینڈ وائف جو ہے نا ان کے بیچ میں ریلیشن شپ نہیں ہو پا رہا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہسبینڈ جو ہے وہ مطلب اسٹارٹ ہوا تھا بہت ہی مائلڈ قسم کے کانٹینٹ سے, اور کرتے کرتے بہت ایکسٹریم کانٹینٹ پہ چلا گیا, ٹو دا پوائنٹ کہ وہ اب اتنا obscene ہو چکا ہے کہ آئی کینٹ ایون ایکسپلین ہیئر آن ایون آن دس شو. اور وہ یہ کہتا ہے کیونکہ اس کا مائنڈ اتنا کرپٹ ہو گیا, پولوٹ ہو گیا, کہ اس کو وہ جو ایک نیچرل ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا, اس میں اس کو اب کوئی اٹریکشن نہیں ہے. اینڈ سو یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کا دماغ اتنا کرپٹ ہو جائے گا نا کہ وہ جو ایکچوئل رشتہ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں, اسی میں آپ کو پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کانٹینٹ پڑھ رہے ہو, آپ دیکھ رہے ہو, یہ جو آپ کے کندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے, یہ لکھ نہیں رہے, یہ ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں جو آپ وہ تحریر میں پڑھ رہے ہو نا, وہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہوا ہے. تو پھر قیامت کے دن آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے اللہ کے سامنے, یہ اللہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ میں نے کون سا کانٹینٹ پڑھا تھا. بیکاز یو آر نیور الون. جی, those angels are with you, Allah is with you, and this earth جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی گواہ ہے. اس دن قیامت کے دن گواہی دے گی, آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے, آپ کی آنکھیں, آپ کے کان, یہ سب چیزیں گواہی دیں گے کہ یہ جو آپ نے کیا تھا یہ کیا تھا. اور پھر آپ کس طرح سے, کس منہ سے آپ جسٹیفائی کریں گے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں نا, جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ہم ریڈنگ ہی کر رہے ہیں, تو یہ ریڈنگ اپنے ابا جان کو بھی کروا دینا. صحیح بات ہے, یہ ناول دینا اپنے ابو کو, کیا ذرا آپ بھی پڑھ لیں. اگر آپ کو اتنی ہی پاکیزہ یہ لگتا ہے کہ نہیں ریڈنگ از اے گڈ ہیبٹ, تو پھر یہ ریڈنگ امی سے بھی کروا لیں, یہ ریڈنگ اپنی چھوٹے بھائی سے بھی کروا لیں. تو نہیں کروائیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا رانگ ایکشن اریٹیٹس دا ہارٹ. جو برائی ہے نا, برائی کا ایک ٹیسٹ کیا ہے, لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ اٹ ول اریٹیٹ یور ہارٹ اینڈ یو ہیٹ فار ادرس ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. یعنی تمہیں تمہارے دل کو کھٹکتی ہے وہ چیز, اور تم نہیں چاہتے کہ دوسروں کو پتہ چلے. اسی لیے لوگ یہ چھپ چھپ کے جو ہے نا پڑھنا پسند کرتے ہیں, چپ کے پسند کرتے ہیں. 4 بندوں میں بات کر لیں گے بس, انہیں کو پتہ اور کسی کو پتہ نہ ہو, اور انہیں میں آپس میں ایکسچینج ہو رہا ہے. تو میں تمام ہمارے جو ویورز ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے تو پلیز لیو آف آل آف دیز ٹریشی قسم کے ناولز, نازیبا ناولز. اردو کے بالخصوص میں بات کر رہا ہوں, انگلش میں بھی کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ کہیں گے انگلش میں پڑھنا تو میری انگلش امپروو ہو رہی ہے. جو فضول قسم کی ووکیبلری آپ سیکھ رہے ہیں وہ نہ ہی سیکھیں تو اچھا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں. دیر از ٹنز آف ادر کانٹینٹ, دیر از ٹنز آف گڈ کانٹینٹ آؤٹ دیر, اینڈ ریڈنگ یس کین بی اے گریٹ ہیبٹ, اٹ کین بی اے بیوٹیفل ہیبٹ, something that we would highly encourage and recommend. بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم اس میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں بھی کہ اگر کسی نے ریڈنگ کی ہیبٹ کو سٹارٹ کرنا ہے پازیٹیو کانٹینٹ پڑھنے کے لیے, تو اس کے کیا ٹپس اینڈ ٹرکس یوز کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے پتہ لگائیں کہ کون سی بک پڑھنی چاہیے, کون سی بک اچھی ہے, کون سی بک اچھی نہیں ہے, اور اپنے علم میں اضافہ کرنا. جیسا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ یا اللہ ہمیں جو نافع ہے, فائدے والا علم ہے, وہ ہمیں عطا فرما دے. اور رب زدنی علما کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو علم جو ہے وہ والا علم جو کہ آپ کو بینیفٹ کرے گا, نہ کہ وہ علم جو کہ آپ کو کسی طریقے سے بھی بینیفٹ نہیں کر رہا, الٹا آپ کو خراب کر رہا ہے. تو اس میں اگر کسی کو کوئی آئیڈیاز ہوں فار ایگزامپل کہ آپ کو لگتا ہو کہ کس طرح سے ہم نوجوانوں کو انکریج کر سکتے ہیں ریڈنگ کی طرف, تو اس میں کچھ بتائیے. جب اس میں نا اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں, ریڈنگ شروع کریں یا پڑھائی اپنی آپ شروع کریں, اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بندے کو نا اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پڑھنا کیسے ہے. کیونکہ ہم لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شوق بہت ہوتا ہے کچھ کرنے کا, کچھ پڑھنے کا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ وٹ ٹو ریڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں, کوئی کانٹینٹ کتنا کنزیوم کر رہے ہیں, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. رادر یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے اگر آپ نے شروع بھی کرنا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اینی ون ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ دیئر ریڈنگ جرنی, اور میں نہیں کہتا کہ وہ پیپر بیک میں ہی ہو, کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ مجبوری ہوگی وہ آپ کو سافٹ فارم میں پڑھنا. تو اگر آپ سافٹ فارم میں پڑھیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے, کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے دیکھیں کہ اس کا جو رائٹر ہے وہ کون ہے, اس بک کے بارے میں ریویوز کیا ہیں, اور اس کے جو کہتے ہیں کانٹینٹ ہے اس کا, جو آپ اس کو کہتے ہیں شروع میں جو آتا ہے کانٹینٹ جس کے اندر ہوتا ہے, گلوسری جو اس کی ہوتی ہے, سوری اس میں کانٹینٹ لکھا ہوتا ہے سارا, آپ اس کو پڑھیں کہ اس بک کے اندر کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں, کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ایڈریس کیے گئے ہیں. اگر آپ کو لگیں کہ دس از بینیفیشیل فار می, اینڈ یہ ایسے رائٹر کی طرف سے بھی ہے جو نالجبل ہے, اور ایسا رائٹر ہے جو اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بھی ہے,
پھر آپ وہ ٹاپک پڑھیں, وہ بک پوری پڑھیں, ورنہ صرف پڑھنا برائے پڑھنا اٹ از اونلی گوئنگ ٹو لیڈ یو ٹورڈز. اس سے نا مجھے خاص طور پہ نا یہ رائٹر والی جو بات ہے, مجھے ویسے یہ سائڈ نوٹ پہ میں شیئر کر رہا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بعض لوگ سیرہ پڑھتے ہیں جو کہ نان مسلم آتھر نے لکھی ہوتی ہے. ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ یہ صرف ایک سینس میں ویسے میک سینس کر سکتی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرسپیکٹو فرام دا نان مسلمس, کہ اگر نان مسلمس پڑھیں گے نا تو وہ کیسے لیں گے, سو دیٹ یو کین کاؤنٹر یور سیلف. میں یہ سمجھتا ہوں کسی بگنر کے لیے تو کبھی نہیں ہو سکتا, یہ تو ایک نالجبل پرسن کے لیے جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے, جس نے ایک موازنہ کرنا ہے, کمپیریزن کرنا ہے کہ فار سیرہ یو ہیو ا لاٹ آف امیزنگ بکس آؤٹ دیئر, یو نو. ایکچولی اسی سے ملتی جلتی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے گا نا رائے, تو میں تو یہ کہوں گا, مسلمس کی بات کر رہا ہوں, مسلم آڈینس کی, کہ اگر آپ نے ابھی تک قرآن پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا نا, جو بھی آپ کی عمر ہے, اور اگر آپ نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی ابھی تک, تو یو شوڈ ناٹ ایکچولی گو فار اینی ادر بک. آئی مین یو شوڈ ناٹ. ٹھیک ہے پیرلل میں پڑھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن آپ سارا دن ہی پڑھتے رہیں, یا جب فری ٹائم ملے بس قرآن ہی پڑھیں. یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھیں, تاکہ شیطان اس میں بھی وسوسہ نہ ڈالے. لیکن اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہوا نا, تو آپ کو سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور یہ اپنے آپ کو صرف سمجھانے کی بات ہوتی ہے, اور آپ اپنے آپ کو کچھ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. میری یہ عمر ہو گئی ہے, میری 30 سال عمر ہو گئی ہے, میری 20 سال ہے, 25 جو بھی ہے, 40 سال, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن نہ پڑھا ہو پراپر, یا سیرہ نہ پڑھی ہو, بہت سے لوگ, تو وہ آپ شروع کر دیں کم از کم سب سے پہلے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پڑھنا یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم کچھ بھی نہ پڑھ رہے ہوں. نہیں, اٹ از بیٹر ٹو بی ان انفارمڈ رادر دین بینگ مس انفارمڈ. اور اٹ از بیٹر کہ کچھ نہ پڑھیں آپ ایز کمپیئر ٹو ریڈنگ سم تھنگ فلتھی اور اردو کے ناولز میں کچھ بڑے اچھے نام بھی ہیں. نمرا احمد کے ماشاءاللہ کچھ ناولز ہیں, جیسا کہ مصحف ہے, جنت کے پتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور تھا پیر کامل, جو اکثر لوگوں نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کی سٹوری پہ بنایا ہے. تو میں کہا مجھے تو کبھی پڑھا ہی نہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ, پیر کامل پڑھنا پڑے گا مجھے. اچھا, پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سارے آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو نا پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. میرا اپنا جو میکینزم ہے نا کتاب پڑھنے کا, اب بہت اس میں فائدہ ہو چکا ہے. وہ یہ کہ کوئی بھی بک جو مجھے انٹرسٹ کر رہی ہوتی ہے, میں سب سے پہلے نا اس ٹاپک کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھ لوں, اینڈ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے نا موٹیویشن ملتی ہے کہ آئی نیڈ ٹو اسٹڈی دس پرٹیکولر ٹاپک, یا آئی وانٹ ٹو لرن مور اباؤٹ اٹ. تو اس کی پھر میں بک لے لیتا ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے یوٹیوب ویڈیو 20 منٹ کا ہوگا, 25 منٹ کا ہوگا, میکسیمم گھنٹے کا ہو جائے گا. تو اس ٹاپک میں نا میرا انٹرسٹ اتنا اسپارک کر دیا کہ آئی نو کہ یار this is something I need to learn more about, and definitely if I grab a book on that subject it will inshallah help me. تو فار ایگزامپل فلاسفی کی طرف جب میں گیا ہوں, تو اوبیسلی فلاسفی از ناٹ ایوری بڈیز کپ آف ٹی, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ کے جو عقائد اور وہ چیزیں وہ پکی ہونی چاہیے اس کے سے پہلے کہ آپ وہاں ڈائیو کریں. بٹ اس میں جب میں گیا تو مجھے کچھ پرٹیکولر ایریاز پڑھنے تھے, تو وہاں پہ اپنے آپ کو لے کے جانا. اسی طرح سے کچھ فار ایگزامپل نان مسلم آتھرس کی آپ نے بات کی. سوری مجھے ہنسی سارے آپ نے کنڈیشن رکھی ہے نا پہلے کہ یہ عقیدہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. حالانکہ ہم جو لوگ ہیں نا, ہم تو اس بات کو بڑا کول سمجھتے ہیں اگر ہم فلاسفی کی کوئی کتاب پڑھنے لگ جائیں, کیونکہ ہم اس کو فرسٹ ریفرنس لیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری یوز جو ہے فرسٹ ریفرنس لیتی ہے فلاسفی کی کتاب سے یا کسی ٹیچر. آج کل میں نے ماسٹرز جو کیا پبلک ہیلتھ میں, اس میں میرا ایک سبجیکٹ بھی تھا فلاسفی. حالانکہ یہ جو کنڈیشن ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پہلے گراؤنڈنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. فاؤنڈیشن آپ کی اسٹرانگ ہوگی, پھر آپ فلاسفی پڑھیں اور اس کو گٹیرے میں کھڑا کریں. بیسکلی آپ قرآن سنت کو گٹیرے میں مت کھڑا کریں. مجھے اسی اس بات پہ آتی ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل فلاسفی کی آپ نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں, اور اب آپ لوگوں کو نا اسلام کے خلاف متنفر کر رہے ہو, میرا سوال یہ کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن آپ نے نہیں پڑھا, ترجمے سے نہیں پڑھا, آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آیا, حدیث کی کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی آپ نے, اور آپ اسلام کو بیش کرنے آ گئے, سم تھنگ دیٹ یو ہیو نیور ایون اسٹڈیڈ ان یور لائف. تو آپ نے 4 کتابیں پڑھ لی, آپ نے کہا واہ واہ کیا بات ہے, کیونکہ گورے سے بات ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں کوئی بھی چیز نا, آپ اگر آپ کی گراؤنڈنگ اچھی ہے نا, تو باقی جتنے بھی علوم آپ سیکھیں گے نا, انشاءاللہ وہ آپ کو ایڈ کریں گے. ایون یو ول انڈرسٹینڈ ان کے لوپ ہولز کیا ہیں, ان کے فلاز کیا ہیں. یو ول سی تھنگس, اللہ تعالیٰ آپ کو نا بصیرت عطا فرما دے گا کہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ آپ لوگے نا, تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار اس میں سے کھرے کھوٹے کا فرق کیسے کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کہیں پہ بھی فار ایگزامپل کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, آپ کو وہ ٹاپک انٹرسٹ کرتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہو کہ اس کے بارے میں کون سی بکس ہیں, بیسٹ سیلرس کون سی جا رہی ہیں, کسی کے بارے میں اچھے ریویوز ہیں, لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے, اینڈ دین یو کین انشاءاللہ پک اپ دیٹ بک اونلی ٹو ایڈ ٹو یور نالج انشاءاللہ تعالیٰ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کا فہم ہی کرنا ہے, یہ سب سے پرائمری اور امپورٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اسی کو آپ بلڈ کرتے ہوئے اپنے بیسکس کو اگر آپ اسٹرانگ کر لیں, پھر آپ قرآن و حدیث بھی پڑھتے رہیں, پھر آپ اور بھی بکس پڑھتے رہیں, اینڈ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ایک اور ناول آیا تھا مجھے, اب نام اس کا یاد ہو,
ابو یحییٰ کا تھا جب دنیا جب زندگی شروع ہو گئی. وہ بھی جو ناول ہے نا, وہ میں نے اس کا تھوڑا سا ہی پڑھا تھا, 2-3 پیجز پڑھ کے میں نے بند کر دیا تھا, بیکاز آئی ایم ناٹ دا ناول ٹائپ. میں بیسکلی آئی لائک ٹو ریڈ مور کانٹینٹ جو یا تو ہسٹوریکل ہے یا اسی سے ملتا جلتا کوئی کانٹینٹ ہے, یا سیلف ہیلپ فار ایگزامپل کی چیزیں. تو انہوں نے بیسکلی کیا کیا تھا کہ انہوں نے وہ جو ناول تھا, بہت سارے لوگ جو کہ اتنے پریکٹسنگ نہیں تھے, انہوں نے وہ پڑھا اور الحمدللہ انہوں نے کہا کہ جی میں دین پہ اس ناول کی وجہ سے ہوں. سو آئی تھنک اگر انسان دیکھنا چاہے نا تو دیر آر پلینٹی آف آپشنز اور دیر گڈ کانٹینٹ آپ کو مل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مین آپ کی جو بنیاد اور بیس ہے وہ ہمیشہ بائی آل مینس قرآن و حدیث رہنی چاہیے. اسی کے اوپر آپ اپنی عمارت کو بلڈ کریں, اور جو بھی خیر کے علوم ہیں جو آپ کو بینیفٹ کر سکتے ہیں, چاہے دنیاوی طور پہ, ہر بندے کا انٹرسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی انجینئرنگ کا بہت شوقین ہے, کوئی جو ہے وہ میڈیسن میں سیکھنا چاہتا ہے, کوئی سائیکالوجی پڑھنا چاہتا ہے, ضرور پڑھیں, یہ سارے علوم ہیں. ہاں وہ علوم جن سے منع فرمایا گیا ہے, وہ علوم جو کہ بینیفیشل نہیں ہیں, ان سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے, اور انشاءاللہ اس خوبصورت سفر پہ اپنے آپ کو گامزن رکھے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ڈیولپ کرتا رہے.